الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. افتخار کو فون کرتے ہیں امام صاحب کو اسکول کو بیان کو بھیجنا امام صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب کائنات نے جس وقت وحی کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین پہ شروع کیا تو سب سے پہلی وحی حالات کو مد نظر رکھ کر جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نبوت کا پہلا پیغام بنا کر اللہ نے جو نازل کیا وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں جس کی تلاوت ہوئی. یہ وہ آیتیں ہیں جس کو سب سے پہلے زمانے جاہلیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی خوابوں کے ذریعے سے عطا کی گئی. جب آپ خواب دیکھتے تو صبح بالکل اسی خواب کی شکل میں پورا دن ان کو وہ واقعات وہ نظارہ وہ تمام چیزیں نظر آتی تھیں جو انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا. پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کو تنہائی محبوب فرما دی اور آپ تنہا بیٹھتے تھے غار حرا میں اور وہاں رہ کر آپ اللہ جل جلالہ امن والہ کے ذکر میں فکر میں کعبے کی دیدار کرتے ہوئے خلوت میں بیٹھ جایا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کئی دن آپ یہی حال میں اور یہی خیال میں رہتے اور یہ سوچ اور فکر میں ہمیشہ مشغول رہتے کہ آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرے اور یہ قوم کی اصلاح کیسے ہو. بلکہ بعض مرتبہ توشہ ختم بھی ہو جاتا اور آپ کو اس بات کا خیال بھی نہیں رہتا کہ میرا توشہ ختم ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دے کر رخصت کرتی شروع میں اور پھر خود اندازہ لگا کر دوبارہ توشہ لے کر حاضر ہو جاتی. اور وہ کیفیت جو کیفیت حضور علیہ السلام پر طاری تھی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے یہ سمجھا کہ آپ اس وقت جس ذہن میں جس کیفیت میں جس تدبر میں آپ اس وقت مشغول ہیں اس تدبر میں کسی بھی طرح کا خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور جب آئے تو آپ کی کیفیت عجیب و غریب بن گئی. اس لیے کہ جب کوئی آدمی تنہائی میں کسی ایسے شکل کو دیکھے جو دنیا میں کبھی اس نے نہ دیکھا ہو فطری طور پر اسے خوف اور ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو فطری بات ہے.
یہاں تک کہ اگر ہم انسان میں بھی اگر کوئی اجنبی انسان کو دیکھیں ایسے وقت میں جہاں پر ہم تنہا ہوں اور کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، عموماً ملنے جلنے والا ماحول نہ ہو، وہاں پر ایک عجیب طرح کا انسان آئے اور وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے انسیت والی بات کرے تو ہمیں ہیبت ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے۔ تو بشر ہونے کی حیثیت سے حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ ایک اعتبار سے سہمے سے ہو گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دیکھنے کے بعد پہلے اقرا کہا۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو یہ اصول ہے، الہی اصول، یکسوئی ضروری ہے۔ یکسوئی کے بغیر نہ دین مل سکتا ہے نہ دنیا مل سکتی ہے۔ آپ کو یکسو ہو کر کسی بھی کام میں جب آپ من لگا کر، تن لگا کر، جان لگا کر، صلاحیت لگا کر، اپنے آپ کو لگا کر جس وقت اس کے مطالبے میں نہیں لگتے وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو آپ کو لامحالہ خلوت اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ جلوت میں بھی رہیں تب بھی اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے سوچ کو، اپنے فکر کو جب ایک جگہ پر آپ لگا دیتے ہیں تب جا کر آپ کو کوئی چیز حاصل ہوگی۔ یہ روز اول کا اصول ہے اور اسی اصول پر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنے تنہا آپ لگے رہیں۔ تو آپ کی وہ تنہائی، جو تنہائی آپ نے اختیار کی، اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبت عطا فرمائی، نبوت والی نسبت نبوت۔ علماء فرماتے ہیں جتنی نسبتیں ہیں وہ خلوت میں نصیب ہوتی ہیں، جتنی نسبتیں ہیں وہ خلوت میں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا ولایت بھی خلوت میں بندے کو ملتی ہے۔ بے نبوت تو وہبی ہے، وہ تو کسبی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی وہ خلوت میں ملی۔ بحث موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو خلوت میں بات کی۔ آپ کو نبوت ملی تو خلوت میں ملی۔ تو نبوتیں جو ملتی ہیں وہ خلوت میں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خلوت میں اللہ سے نسبت جوڑے، وہ نسبت کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے تو آپ کو روز اول ہی سے آپ کا ظرف نبوت کے قابل اللہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں بچپن سے، ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد معصوم ہوئے۔ جیسے ہم لوگ انسان ہیں، بھئی اچھے آدمی، یہ اچھے آدمی کب بنے؟ بھئی چلتے چلتے سمجھدار بنے، سمجھدار بننے کے بعد اچھے آدمی بنے، نیک آدمی بنے، ان کے جذبات بدلے، ان کے فکریں بدلی، یہ چلتے چلتے بدلے۔ لیکن شروع میں کیا تھا؟ شروع میں شرارت، شروع میں حرارت، یہ تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، جوانی میں، کبھی بچپن میں۔ لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے معصوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز نبیوں کے ساتھ پیش نہیں آتی جو عموماً دیگر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نبیوں کے ساتھ پیش نہیں آتی جو عموماً دیگر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام جب بچپن میں تھے، چھوٹے سے، اس وقت میں مذاق میں آپ کا سطر ابو جہل نے تھوڑا سا کھول دیا، سطر کھول دیا، گھٹنے کے اوپر سے چادر ہٹا دی، چادر ہٹتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے، چادر ہٹتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ روز اول سے اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جو اللہ کے طرف سے نبی بننے کے لائق بن جاتے ہیں ان کو بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی، ان کی نظروں کی، ان کے ذہن کی، ان کے سوچ کی، ان کے اخلاق کی، ان کے اقوال کی، ان کے افعال کی، ان کے ہر حرکات کی اور سکنات کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔
آپ جوانی میں تھے تو آپ جوانی میں دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پر نکلے اور وہاں پر کچھ ایسے نامناسب اشعار پڑھے جا رہے تھے، نامناسب واقعات سنائے جا رہے تھے، لیکن ان دوستوں کے ساتھ جو آپ پہنچے، مجلس پہ پہنچے، بس آپ پر ایسی غنودگی طاری ہو گئی، آپ سو گئے۔ حالانکہ ہے مجلس میں، حقیقت میں آپ نہیں ہیں، سو گئے۔ جس وقت سب مجلس ختم ہوئی، سب لوگ اٹھے تو آپ سوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اٹھایا گیا، پھر اٹھا کر لے جایا گیا۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، نبیوں کو روز اول سے اللہ معصوم رکھتا ہے، تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے کی 15 سال دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، حضور کی ذات کیسی ہے، حضور کی بات کیسی ہے، حضور کے صفات کیسی ہیں، یہ سب نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ نے محسوس کیا تھا۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ جس وقت دیکھی کہ حضور کو خلوت پسند ہے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کوئی نہ کوئی انوکھی چیز ان کے ساتھ سرزد ہونے والی ہے۔ ورنہ تو عام طور پر بیویاں بھئی غائب ہو جائے شوہر تو چھوڑتی کہاں ہے؟ ارے بیویوں کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہاں گئے، کدھر گئے، توشہ بنا کر دینا تو دور کی بات، اگر نہیں آئے تو توشہ بن کر لے جانا تو دور کی بات۔ تو وہ اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی تاخیر ہو جائے بلا وجہ تو خامخواہ ناراض ہو جاتی ہیں، کہ کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، کیوں گئے تھے۔ دن تو بہت دور کی بات، تاخیر کو برداشت نہیں کرنے والی حضرت خدیجہ اگر اس چیز کو سمجھ کر وہ پورا ساتھ دے رہی ہیں تو حضرت خدیجہ نے ان کی حالت کو دیکھ کر، اس لیے کہ حضور انتہائی ذمہ دار انسان، 25 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو کر 4 بچیاں جو پیدا ہوئی، انتہائی ذمہ دار انسان اور انتہائی ذمہ دار، انتہائی سمجھدار، انتہائی بردبار، انتہائی امانتدار، انتہائی صادق۔ حضور تو حضور ہیں جن کی سیرت تکمیل اخلاق کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، تو ان کی سیرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ کیسے رہے قبل از نبوت۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کے ان تمام حرکات و سکنات کو جو انہوں نے معائنہ کیا، اس معائنے پر ان کا معائنہ یقین کے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حضور کے معجزات میں پہلا معجزہ حضرت خدیجہ کا فوراً کلمہ پڑھ لینا، شوہر کی نبوت کو تسلیم کرنا اور تسلیم فرما کر اول وقت میں کلمہ پڑھ لینا اطلاع نبوت پر۔ جو ہی آپ نے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 3 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو نازل ہونے پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں۔ اور بیوی بہت جلدی ولایت تسلیم نہیں کرتی، بیوی بہت جلدی بزرگیت تسلیم نہیں کرتی، بیوی بہت جلدی کسی کو نیک نہیں کہتی، بیوی بہت جلدی کسی کو اچھے انسان نہیں بتاتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تم اچھے ہو تو اس کی شہادت سب سے پہلے تمہاری بیویوں سے دی جائے گی۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تمہیں بہتر وہ جو تمہارے بیویوں میں بہتر ہو اور میں بیویوں میں بہتر ہوں۔ تمام بیویوں سے جا کر پوچھیں حضور کیسے ہیں، سب بتائیں گے کہ میں کیسا ہوں۔ تو تم کیسے ہو؟ تو تمہاری اخلاق کی صنعت، تمہارے اعمال کی صنعت، کردار کی صنعت، تمہارے افکار کی صنعت، تمہارے حرکات کی صنعت، وہ سب سے پہلے کون دے گی؟ بیوی۔ جس دن بیوی صنعت دے دے یہ نیک، تو واقعتاً وہ نیک، اس کی نیکی میں کوئی ریا نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی وہ ماحول جانتی ہے
وہ زندگی کا حصہ جانتی ہے جو حصہ کسی پر واضح نہیں ہے. ہر خلوت و جلوت کی ساتھی ہے وہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر جانتا ہے بیوی کیسی، بیوی جانتی ہے شوہر کیسی. تبھی تو حضور نے فرمایا اگر شوہر بیوی کا اس حال میں انتقال ہو، شوہر اس سے راضی رہے، سیدھے جنتی ہے بیوی. شوہر کی راضی اللہ کی رضا، شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. تو ایک دوسرے کو آپس میں اتنے انڈرسٹینڈنگ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، بس تم ایسے ہو جاؤ جیسے بدن اور لباس کا حصہ ہوتا ہے. بدن کا جیسا حصہ لباس ہوتا ہے، لباس عزت بھی ہے، شرافت بھی ہے، کرامت بھی ہے، حیا بھی ہے، وقار بھی ہے، اور شریعت بھی ہے، طہارت بھی ہے، حفاظت بھی ہے. تو اس طریقے سے بیوی شوہر کے لیے ہو جائے، شوہر بیوی کے لیے ہو جائے. یہ سیرت کا ایک وہ پہلو ہے جو نبوت کی اول اللہ نے شروع کروایا. انشاءاللہ اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آتی رہے گی. ابھی اسی کی نسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کو جو دوسرا عنوان